أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مشير له ولا معين له. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله روحي، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کتاب فطرت کی سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کی سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. محترم حاضرین جلسہ اور سامعین اکرام، آج کے اس باوقار اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے سیرت ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میرے دوستو، دنیا میں انبیاء اکرام تو بہت آئے، لیکن ان کے سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. برادران ملت، دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کے سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. حضرت شیس علیہ السلام آئے، ان کے سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام آئے، ان کے سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کے سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، ان کے سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. حضرت ہارون علیہ السلام آئے، ان کے سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. حضرت ہود علیہ السلام آئے، ان کے سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کے سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، ان کے سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام آئے، ان کے سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء اکرام آئے، ان انبیاء اکرام کے سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر کہ ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، لیکن ان کے سیرت کا آغاز ان کے پیدائش سے پہلے ہوا. برادران ملت، پیغمبر علیہ السلام کے برادران ملت، لیکن ان کے سیرت کا آغاز ان کے پیدائش سے پہلے ہوا. میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت ہے. اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا، اگر تجھے دنیا میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا. بیٹا کہتا ہے، ابو یہ محمد کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا سن لے، بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد کو اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات سجائی نہ جاتی. اگر محمد کو اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ رونق محفل سجائی نہ جاتی. اگر محمد کو اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ سب کچھ محمد کے واسطے بنا کر سجایا گیا ہے. یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. ایسا ذکر اونچا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، یا حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ، یا حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء اکرام میں سے ہر کسی کے ساتھ مخاطب ہوئے تو اللہ نے ہر کسی کا نام لے کر خطاب کیا. لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر کہ جب بھی میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں داعیًا الی اللہ کہا، کہیں سراجا منیر کہا. یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. برادران ملت، ایسا ذکر اونچا کیا
کہ کفار مکہ پیغمبر علیہ السلام کے اولاد کے وفات کے وقت خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے عطا فرمائے۔ پہلا بیٹا قاسم عطا فرمایا، دوسرا بیٹا طاہر طیب عطا فرمایا، تیسرا بیٹا ابراہیم عطا فرمایا۔ قاسم فوت ہو گئے، طاہر طیب بھی فوت ہو گئے۔ جب اللہ نے تیسرا بیٹا ابراہیم عطا فرمایا، جب ابراہیم چلنے پھرنے لگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے لگا تو ابراہیم بھی بیمار ہو گیا، اور جب ابراہیم بیمار ہو گیا تو مکہ کے سرداروں نے، مکہ کے مشرکوں نے، مکہ کے چودھریوں نے دارالندوا میں میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ دیکھو، محمد کا دین نعوذ باللہ مٹ جائے گا، اس کی شریعت باقی نہیں رہیں گی۔ پیغمبر علیہ السلام کا تیسرا بیٹا ابراہیم پیغمبر کی جولی میں ہے، وہ بیمار ہے۔ پیغمبر علیہ السلام بیٹے ابراہیم کو دیکھتے ہیں، ابراہیم تڑپ رہا ہے، ابراہیم تڑپ رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، یا ابراہیم انا بفراقک لمحزنون، کہ ابراہیم ہم تیری فراق میں بڑے پریشان ہیں۔ واہ میرے اللہ، ابو جہل جو محمد کا دشمن ہے، اس کو بڑی اولاد دے دی، عتبہ کو بڑی اولاد دے دی، شیبہ کو بڑی اولاد دے دی، لیکن یہ سارے کائنات کا پیغمبر ہے، سارے انسانیت کا پیغمبر ہے، اس کو 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے عطا فرمائے۔ برادران ملت، پہلا بیٹا اٹھا لیا، پھر دوسرا بیٹا بھی اٹھا لیا، پھر تیسرا بیٹا بھی اٹھا لیا۔ جب تیسرے بیٹے کی وفات کی خبر مکہ میں آئی، پیغمبر علیہ السلام رو رہے ہیں، صحابہ اکرام پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ ابو جہل اپنے گھر میں خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو، محمد کا تیسرا بیٹا بھی چلا گیا، اب محمد کی شریعت باقی نہیں رہیں گی، اب محمد کی بات باقی نہیں رہیں گی، اب محمد کا دین باقی نہیں رہیں گا۔ میرے برادران ملت، پیغمبر علیہ السلام جب پریشان ہوئے، عرش والا خدا میرے پیغمبر کو دیکھتا ہے، اور میں قربان جاؤں اس نبی کے شان پر جو فرش پر پریشان رہتا ہے، خدا عرش پر اس کو تسلی دیتا ہے۔ میرے دوستو، جس کو 8 بیٹوں اور کئی بیٹیوں کا ناز تھا، وہ خود تو مٹ گیا، لیکن آج بھی محمد کا نام اور اس کا ذکر موجود ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اے اللہ، تو نے ذکر کو کیسے اونچا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ برادران ملت، دیکھیے، اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر تورات میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر 127 صحیفوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، کیونکہ خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کا تصور غلط ہے۔ خدا اپنے خدائی میں بے مثال ہے اور محمد مصطفیٰ اپنے مصطفیٰ میں بے مثال ہے۔ خدا پر خدائی ختم ہے اور محمد مصطفیٰ پر مصطفیٰ ختم ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ برادران ملت، پیغمبر علیہ السلام کے حسن و جمالات کو جس انداز سے اور جس قدر بھی بیان کیا جائے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جس میں اثر کے اس حسن ظاہری کے ساتھ کمالات پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں وہ نگاہ انقلاب ہے کہ ابو بکر پر اٹھی تو صدیق اکبر بنے، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھی تو قاتل سے عادل بنے، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھی تو قاتل سے عادل بنے، اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھی تو تاجر سے باحیا بنے، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھی تو عرب کے بہادر فاتح خیبر بنے، اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھی تو کاتب وحی بنے، اگر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھی تو خاندان نبوت کا فرد بنے، اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھی تو حافظ الحدیث بنے، اگر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھی تو محدث اعظم بنے، اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھی تو اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھی تو مفسر قرآن بنے، اگر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھی تو جنت کا وارث بنے،
اگر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھی تو جنت کا وارث بنے, اگر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھی تو غسیل الملائکہ بنے, اگر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھی تو سید الشہداء بنے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمالات, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑھنے سے چور چوکیدار بنے, رہزن رہبر بنے, اجڑے بسنے لگے, بگڑے بننے لگے, بچڑے ملنے لگے. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک, کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. تھکی ہے فکر رسائے مدح باقی ہے, قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے, ورق ہے تمام مدح باقی ہے, تمام عمر لکھا مدح باقی ہے. وما علینا الا البلاغ, وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.